الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے یہ جو سورہ والعصر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خاصا وقت صرف کیا ہے ایمان کو سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں بھی آپ نے پڑھا اور ہم نے اس میں شروع میں جو آپ سے گزارش کی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پوری والعصر، پوری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹا معمولی نہیں، یہ دنیا اور آخرت کا نقصان اور دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ بھلا کیوں؟ اگر وہ 4 کام کرے گا تو اس نقصان سے بچ جائے گا۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق اور چوتھا تواصی بالصبر۔ اب عمل ہو، تواصی بالحق ہو، تواصی بالصبر ہو، یہ 3 جو ہیں ان کا سارا دار و مدار کس پر ہے بھلا؟ یہ 3 کام، تواصی بالحق، تواصی بالصبر اور عمل صالح، یہ اس وقت کرے گا جب کیا چیز مضبوط ہوگی؟ ایمان پکا ہوگا۔ ایمان۔ اب ایمان کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بالکل پکا اور سچا ہو، اور اس کے لیے میں نے آپ کو 2 آیتیں، باقی ساری آیتیں اسی کے بارے میں، لیکن پہلی 2 آیتیں جو ہیں سورہ انفال کی اور شروع کی اور سورہ حجرات کی آیات، ہم سب ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ رمضان میں ہمارا یہ کام ہو کہ ہم اپنے ایمان کو پکا، سچا اور ان 2 آیات کی روشنی میں اس ایمان کو سنوار لیں۔ اس لیے کہ ایمان، یاد رکھیے، لکھیے، ایمان پورے اسلام کی عمارت کا بنیاد ہے۔ دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ اچھا، اگر ایمان بنیاد ہے تو اس کے ستون کیا ہیں بھلا؟ ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے ستون اس کے۔ ستون ہے نماز، روزہ، عقیدہ توحید۔ یہ سب چیزیں آپ کو اس طرح نہیں، بڑے مومن کو قبر میں جو سوال ہوں گے وہ اسی کے بارے میں ہوں گے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں، 5 ارکان جو ہیں وہ ستون ہیں، جس میں پہلا ہے توحید و رسالت کا اقرار، اور دوسرا ہے لکھیں آپ نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ، اور 5واں حج۔ یہ ارکان اسلام جو ہیں یہ اس کے ستون ہیں، اس بلڈنگ کے جس کا نام دینی عمارت ہے، اسلام کی دینی عمارت۔ اس کی بنیاد ایمان ہے، اور بنیاد پکی نہ ہو تو پھر بلڈنگ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اس لیے ایمان کا درجہ سب سے اول بھی ہے، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا خود بخود آپ دیکھیں گے کہ اسی کی بنیاد پر آپ کا جو ہے وہ۔ اچھا، اب اس کی دیواریں کیا ہیں بھلا؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا، کوئی بلڈنگ اس پہ تو تعمیر نہیں ہوتی صرف ستونوں پر، ستونوں کے درمیان جو دیواریں چنتے ہیں وہ کیا چیز ہے اسلام کی عمارت میں؟ جلدی بتائیں۔ اب عمل صالح۔ جی، عمل صالح نہیں، وہ خاص چیزیں ہیں۔ عمل صالح جو ہے نا وہ دیواریں نہیں ہیں، وہ تو اس کا نتیجہ ہیں جو ہم نے ہمارا ایمان اور اراکین اسلام ہیں۔
جلدی بتائیں. معاملات ہیں سر حقوق العباد اور نہیں 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 نہیں، معاملات دیواریں وہ معاملات تو اس کے دیکھیں، اسلام ایک مکمل نظام ہے، اور اس کے اندر اس کے سارے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ معاملات ہوں یا اخلاق وغیرہ ہوں، وہ سارے اس کا حصہ ہیں. اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، اگر بات سمجھنا ہے تو سوال کیجیے. دیواریں جو ہیں وہ اس کی وہ ہیں ہمارا تزکیہ، احسان اور اخلاق. کس قدر ہمارے اندر تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو کتنا پاکیزہ بنا لیا ہے ہم نے، اور پھر کیا ہم نے اس پر بڑھتے بڑھتے احسان کی منزل تک پہنچ گئے ہیں، نمبر 2. اور نمبر 3، ہمارا اخلاق اعلیٰ اور عرفہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن نے بتایا ہے. تو اخلاق کے فضائل کے ہم بالکل خوگر اس کے عادی، اور رذائل نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہ ہو. یہ 3 چیزیں دیواریں ہیں. یہ اگر اس کے ستون بھی مضبوط نہ ہوں اور دیواریں بھی مضبوط نہ ہوں تو پھر یہ زیادہ دیر عمارت اسلام کی نہیں ٹکے گی، جیسے آج امت مسلمہ کا حال ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو، یہ لکھ لیں. اس کی دیوار، اس بلڈنگ کی جو عقیدہ اور ایمانیات اس کی بنیاد ہے، اور 5 ارکان اسلام اس کے ستون ہیں، اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ ہیں تزکیہ، احسان اور اخلاق. جس سر بندے جی پھر چھت کیا ہے؟ ہاں، وہ پھر آگے آئے نا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. چھت پر وہ سارے اعلیٰ ترین اعمال، جہاد فی سبیل اللہ، جو باقی سارے رہ گئے ہیں نا، وہ جو سارے اس کے اوپر. ہاں دیکھیں، اس کا جو چھت ہوگا وہ اس کا روحانی نظام ہوگا، وہ اس کا اخلاقی نظام ہوگا، وہ اس کا آئلی نظام ہوگا، وہ اس کی معاشرتی نظام ہوگا، معاشی اور سیاسی نظام ہوگا. پھر یہ بلڈنگ مکمل ہوگی اسلام کی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو اس بلڈنگ کے کام مکمل اور پختہ ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان مسلمان جو اس بلڈنگ، اس عمارت کا ہم نے اپنے اخلاق اور سیرت اور کردار کی بلڈنگ میں جو بنانی ہے، وہ انہی اصولوں پر بنے گی. سر چھت کو سر السلام علیکم سر، چھت کو ذرا واضح کر دیں پلیز. اچھا، چھت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پورا اسلامی نظام، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ آئلی ہو، چاہے وہ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی ہو، یہ سارے اس بلڈنگ کے چھت کے حصے ہیں، پھر جا کے بلڈنگ مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی سر، جزاک اللہ. تو اگر سر ہم ایک دفعہ پلیز دیواریں جو ہیں وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. تزکیہ نمبر 1، نمبر 2 احسان، نمبر 3 اخلاق. اب میرے اندر تزکیہ نفس بھی میں نے نہیں کیا، میرا اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میرا پھر اسلام کی جو بلڈنگ بنے گی، جو میں نے جس پہ میری سیرت اور کردار جو قائم ہوگی، تو وہ بلڈنگ تو یہی آج ہمارا معاملہ ہے کہ نہ ہمارے اندر تزکیہ نفس ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ہمارے اندر احسان کی درجے کو ہم پہنچے ہوئے ہیں. جبکہ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اور صحابیات، چاہے ان کا عقائد و ایمانیات ہوں، چاہے ان کے تزکیہ نفس ہو، احسان ہوں اور اخلاق ہوں، وہ سب کمال کے درجے میں تھے. سر اس کی 3 دیواریں ہوگی. بھائی وہ دیواریں تو ساری اس کے جو 5 ارکان ہیں جن پہ بلڈنگ کھڑی ہے، ان کے درمیان دیواریں ہوں گی، ان کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ ساری دیواریں جو ہیں اس کی یہ 3 بنیادیں ہوں گی. دیواروں کی بنیاد کیا ہوگی؟ تزکیہ نفس،
اور احسان بندے کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اور اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ چلیں اب اگر سوال نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، کل میں نے ایک بہت اہم بات آپ کو بتائی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ اخلاق پورے دین کی بنیاد ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ایمان جو ایمان جو دین کی بنیاد ہے پوری دین کی، اب اس کو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے کل آپ کو دو بڑے ایلیمنٹس بتائے تھے، دو بڑے عناصر۔ وہ کیا ہیں؟ رمضان آ رہا ہے، اب ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو دو چیزیں کیا ہے؟ سر علم اور عمل۔ علم کس کا؟ ڈگریاں دنیا کی؟ قرآن و سنت کا سر۔ تو پھر اس کو اسپیسیفائی کریں نا پلیز آپ، کہ قرآن و سنت کا علم۔ قرآن و سنت کا علم ہوگا آیات قرآنی پر اور احادیث پر غور و فکر کرنے سے۔ جس قدر ہم غور و فکر کر کے اپنے نظریات کو، اپنے خیالات اور تصورات کو اس کے تابع کر دیں گے، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ ایمان کا تعلق آپ کے نظریات، خیالات اور جذبات سے ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ عمل میں اضافہ۔ کون سے؟ عمل صالح میں اضافہ۔ اچھا، اب ایمان اور اب ہم واپس سورت میں جاتے ہیں، سورہ والعصر میں ایمان کے بعد عمل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تم آپ مجھے بتائیں کہ ایمان اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سر بہت گہرا تعلق ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل درست ہوگا۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر عمل کا کیا ہوگا؟ پھر تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی سر، عقیدہ ٹھیک ہونا اس چاہیے۔ لیے کیونکہ بنیاد ہے، تو اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں عقیدہ توحید میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رسالت میں اطاعت کا وہ میرا نمونہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخرت کا مجھے یقین ہے، یہ تین چیزوں میں سے جو بھی کمزور ہوگی، آپ کا عمل بھی، عمل صالح بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس کو نوٹ کر لیں۔ جی سر بالکل۔ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بیج ہے، اور اس سے پھوٹتا ہوا عمل جو ہے وہ درخت ہے۔ تو عمل کا بیج جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ٹھیک ہوگا تو ٹھیک درخت پیدا ہوگا، ایمان میں کمزوری ہوگی تو درخت بھی بالکل مردہ قسم کا ہوگا۔ یہ سب لکھیں اور سمجھیں پلیز۔ ہم سنی مسلمان نہ بنیں بلکہ شعوری مسلمان بنیں۔ سنی ہوتا ہے سن کے کہ بس میرے دادا باپ مسلمان تھے، میرے باپ مسلمان تھے، یہ اللہ کو یہ عقیدہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کو عقیدہ شعوری قرآن و سنت کی بنیادوں پر استوار کیا ہوا عقیدہ۔ آپ کو سب ایمان کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں؟ السلام علیکم۔ سر وعلیکم اس بات کو دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ بیج ہے اور عمل اس کا؟ وہ اس سے اگنے والا درخت ہے، تو بیج کمزور ہوگا تو درخت کمزور ہوگا نہیں ہوگا؟ جی سر۔ بیج ایمان ہے اور عمل درخت ہے اس کا جو اس سے نکلتا ہے۔ اچھا، کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا، کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ میں ایمان، مضبوط ایمان نہ ہو۔ وہ عمل کس سے نکلا ہو؟ ایمان، پکے سچے ایمان سے، پھر وہ عمل صالح ہوگا۔ یہ ریاکاری آتی ہے، یہ دکھاوے کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان پکا سچا نہیں ہے، کہ اللہ پر یقین، اللہ ہی سے اجر کی امید، اللہ ہی کی خوشی اور اس کی رضا مطلوب۔ یہ چیزیں جب تک نہ ہوں ایمان میں، عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت کلیئرلی سمجھیے اس کو۔ عمل
بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں قبول نہیں. عمل بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں وہ عمل صالح نہیں، وہ اللہ کو قبول نہیں. بالکل اسی طرح اگر ایمان سے عمل نہیں پھوٹ رہا، ایمان سے عمل صالح نہیں پھوٹ رہے، تو وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا کہ اگر میں مومن ہوں تو پھر مجھے وہ سارے اعمال صالح کرنے چاہیے جو اللہ نے اہل ایمان پر فرض کیے ہیں. بڑی غور سے سمجھیے یہ چیزیں. یہ صورت ایسی نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایک صورت کافی ہے بندے کی ہدایت کے لیے، سورہ والعصر. اچھا ایک بات بتائیں، ایک شخص ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اس دعوے کے نتیجے میں عمل نہیں کر رہا. آدمی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان اس سے نیک عمل پر مجبور نہیں کرتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا. دوسری بات جو اہم بات ہے، وہ خود اپنے عمل نہ کرنے سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے. بہت اہم باتیں ہیں یہ، سب کو سمجھیں. قرآن مجید میں جن کو خوشخبری دی گئی ہے نا، وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی پکا اور عمل بھی عمل صالح. اب ان تفصیلات کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک پر. میں نے ایمان کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں کوشش کی ہے کہ اس کی سمری میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ایمان میں زیادتی کب ہوتی ہے، ایمان ہے کیا، وغیرہ وغیرہ. اچھا اب ہم چلتے ہیں، ایمان کے بعد ہے عمل صالح. ساری احادیث اور یہ چیزیں پرنٹ کرا کے ایک ساتھ رکھتے جائیں تاکہ آپ کو عمل صالح. تو ہم نے کہا کہ عمل صالح وہ ہوگا جس کی جڑ میں یا جس کی بنیاد عقیدہ ٹھیک ٹھیک عقیدہ ہو. اب عمل صالح ہے کیا، اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے شریعت کیا چیز ہے؟ اسلامی شریعت کیا چیز ہے جی؟ یہ ہم سر سب اسلام کے قوانین، اسلام کی حدود. اصول. اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شریعت کا صحیح مفہوم نہیں پتہ. وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر اس کی پوری طرح بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، جو اسلامی شریعت ہے نا، وہ تین چیزوں سے، تین جز ہیں اس کے. پہلا حصہ اس کا ہے، لکھیں، عقیدہ اور ایمانیات. دوسرا حصہ اس کا ہے تزکیہ، احسان اور اخلاق. تزکیہ، احسان اور اخلاق. اور چوتھی چیز ہے ظاہری احکامات کا مجموعہ، دین اسلام کی کہ ظاہری احکامات کا مجموعہ. اس کو اصطلاحاً کیا کہتے ہیں بھلا؟ جو ظاہری احکامات کا مجموعہ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے شریعت، اسلامی شریعت میں؟ عمل، عبادات. لا حول ولا قوت الا باللہ. جلدی بتائیں. سر سود نہ کھانا اور یہ حق نہ مارنا. خدا کے لیے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ احکام، اب ایک حکم کو آپ لے کے، میں نے آپ کہا، آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو شریعت کا احکامات کا مجموعہ ہے، اس کو
टेक्निकली या इस्लाम में क्या कहते हैं? इसका नाम है फिका। फिक्का। लिखें आप। आपको सारी बुनियादी इस्तिलाहात का पता होना चाहिए ताकि हम जब दर्स दें, लोगों को समझाएं, तो पहले हमें समझ हो, हम समझा सकें। तो 3 चीजें आपके पास आ गई हैं। पहली अकायद व ईमानियात, और दूसरी आपके पास आ गई है तज़किया, एहसान और अखलाक। तज़किया का मतलब है तज़किया नफ्स। एहसान का मतलब है कि हम अमल करें बेहतरीन अंदाज में, जिसमें हुस्न हो जाए, आसन अमल, उसी को एहसान कहते हैं। और तीसरी चीज है अखलाक। मुझे आज बताएं, आप जरा सोच के जवाब दें कि आज मुसलमान उम्मत में बिलअमूम और आपके हुक्मरानों में, जजों में, जिम्मेदारान अफराद में, क्या ये अखलाक और एहसान और तज़किया नफ्स है? बताइए। सर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज आपका पस्ती और जो हम जुल्म, अगर ये 3 चीजें नहीं होंगे ना, फिर जुल्म भी होगा, रिश्वत भी होगी, और पता नहीं लूट मार, लूट घसूट क्या नहीं होगा। देखें शरीयत कितनी अहम है, और अमल साले इन सब चीजों पर अमल करने का नाम है। और फिर अगर आप फिका में देखें, ये चीजें अच्छी तरह समझें, इसलिए कि ये हैं वो चीजें जो दीन की बुनियाद हैं। अब आप जो अहकामात हैं, सिर्फ सूद का नाम ले लेना काफी नहीं है, चाहें तो लिख लें। पहले हैं अहवाल शख्सिया, जिनको अंग्रेजी में पर्सनल लॉ कहते हैं। दूसरे हैं अहकाम मदनी, जिनको सिविल लॉ कहते हैं। तीसरा है सजा और जजा, जिनको हम क्रिमिनल लॉज कहते हैं। और फिर अदालती अहकामात का तरीक़ाकार, नंबर 4, इसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। नंबर 5 दस्तूरी अहकाम। नंबर 6 बैनुल अक़वामी अहकाम। और आखिरी नंबर 7 इक़्तिसादी और माली अहकाम, जिनको अंग्रेजी में फिस्कल लॉज कहते हैं। अब ये पूरा इसने कवर कर लिया अहकामात का। फ़िक़्ह जो ज़ाहिरी अमाल है, सारे के सारे यहाँ कवर हो गए। और अहकाम इबादात जो हैं, जो इसकी दूसरी किस्म है, उसमें सारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आ गए हैं। तो इन तमाम आमाल पर अमल करना अल्लाह के लिए नंबर 1, उस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नंबर 1, नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नंबर 2, और नंबर 3 खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर ये अमल साले है। ये है अमल साले, जिसको कुरान उसके सूरह वाल असर में जोड़ा गया है कि कौन बचेगा? ईमान, उसके बाद अमल साले, और ये है अमल साले की डेफिनेशन। अब आपको सर ये 6 पॉइंट प्लीज सर, ये 6 पॉइंट दोबारा दोहरा दें। पहले मैं फ़िक़्ह की बात कर रहा हूँ, और या जो मामलात हैं उसमें क्या है? अहवाल शख्सिया, पर्सनल लॉज, अहकाम मदनी, सिविल लॉज, नंबर 2, नंबर 3 जजा और सजा, क्रिमिनल लॉज, नंबर 4 अदालती अहकाम या दीवानी फौजदारी मुकदमात का तरीक़ाकार, प्रोसीजरल लॉज, दस्तूरी अहकाम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, नंबर 6 बैनुल अक़वामी अहकाम, इंटरनेशनल लॉज, और आखिरी बात इक़्तिसादी और माली अहकाम, फिस्कल लॉज, सॉरी। तो गोया शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, चाहे वो इबादत के बारे में, ईमानियात के बारे में, अखलाक के बारे में,
तज़किया नफ्स के बारे में एक फ़र्द के लिए हों, या ये निज़ाम में फिर ये सारे की सारी आपकी कौम आ जाती है, अदलिया आ जाती है, और आपके सारे माली इदारे आ जाते हैं, सब के लिए जो जो इस पे अमल कर रहा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह की रज़ा के लिए। अब हम देख लें, इस मुल्क में जिस इस्लाम के नाम पर बना, हमारा हर अमल कुरान और सुन्नत से हटा हुआ है। तो बुरा आमाल बुरा नतीजा, बड़ी सिंपल सर बात। सर जी, ये इक्तसादी अहकाम में क्या क्या आ जाता है? अब आप मुझसे तफसील चाहेंगे ना, ये सारा आपका खरीदो फरोख्त, लेन देन, खर्चा करना, बैंक, सारे आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये आपका लेन देन चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे कौमों के लेवल पे हो, कर्जे हों, सूद हो, हराम हो, हलाल हो, ये सारे इक्तसादी अहकामात हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। तो दूसरी शर्त जो है नुकसान से बचने के लिए, सारे इंसान नुकसान में सिवाय उनके जिन्होंने चार काम किए। ईमान तफसील से समझ लिया आपने, अमल साले आपको पता चल गया कि ये अमल साले कुछ तो मेरे अपने ज़ाती हैसियत से करने के हैं, मसलन खाना कमाना, खर्च करना, आइली कवानीन, बीवी बच्चे, उनके अखराजात, उनकी तरबियत वगैरह, ये सारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप करेंगे तो आप अमल साले कर रहे हैं। अगर मुल्क का निज़ाम ही बातिल है, मुल्क के अंदर सूद के बगैर आप किधर, तो हराम कमाइयाँ ऐसी कौम कभी दुनिया में और आखिरत में फलाह नहीं पा सकती। क्यों? अल्लाह का फैसला है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। एक इंसान हो या सारे इंसान हो, एक इंसान हो या कौम हो, वो अपनी इंसान इनफरादी हैसियत में और कौम इज्तिमाई हैसियत में उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, फिर वो फलाह पाएगी। तारीख उठा के देख लें, जिन कौमों ने ये चार काम नहीं किए, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ले लें, पहले को भूल ही जाएं चलें, और फिर पहले भी कुरान ने आपको बता दिया है, पढ़ ले इस कौमों के हालात जिन्होंने अमल साले नहीं किया, जिनका ईमान नहीं था और उसके मुताबिक अमल साले नहीं किया। वो आप उन कौमों का जिक्र सूरह आराफ में पढ़ लें, सूरह हूद में पढ़ लें, सूरह शुअरा में पढ़ लें। तारीख गवाह है और कुरान ने उसके सबूत पेश किए हैं। ये है अमल साले। कोई सवाल हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो ज़रूर पूछें। अब आ जाइए, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो ईमान और अमल साले के बाद तीसरी चीज़ क्या है, जल्दी बताएं। वतवासौ बिल हक, हक की तवासौ तलकीन। बिल हक। अच्छा, अब पहले तो तवासौ को समझते हैं और फिर हक का मानी समझते हैं, और उसके बाद जो है वो चीज़ हमें बड़ी क्लियर होगी कि ये करना क्या है। और आपको और मुझे क्या वाकई पता है कि तवासौ का हकीकी मानी क्या है, और हक जिसका कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को ताकीद करें हक की, तो क्या वो कब ताकीद कर रहे हैं? और अब ज़रा इसको बड़े गौर से समझें, सवाल करें। तो तवासौ के माने जो हैं वो हैं एक दूसरे को, ये वसीयत से निकला है, और वसीयत का माना होता है पक्की सच्ची नसीहत, ऐसी नसीहत जिसको कबूल करके ही गुजारा हो चल सकता है। आप देखते हैं मुर्दा वसीयत करता है, मरने से पहले एक शख्स वसीयत करता है, वो कितनी ताकीद होती है और उस पर अमल करना कानूनन कितना लाजमी होता है। तो लिहाजा ये जो तवासी है ये क्या है, इसको पहले आपने समझ लिया। अगर नहीं समझा तो सवाल करें कि एक दूसरे को यकीनी नसीहत करना ताकि वो उस पर अमल करे। क्यों? तवासी बिल हक है ना। हक क्या है पहले? अब कुरान को आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला बार बार कहता है कि अल्लाह ताला हक है,
اچھا پہلے ذرا حق کے معنی لکھ لینا تاکہ پھر آپ کو بات کلیئر ہو جائے کہ یہ حق جو ہے یہ کیا چیز ہے. اچھا پہلے تو حق یہ ہے کہ صحیح اور سچی بات، صحیح اور سچی بات اور عدل و انصاف کے مطابق ہو. بات بھی صحیح اور سچی ہو اور عدل و انصاف کے مطابق ہو. اس کا تعلق خواہ عقیدہ و ایمان سے ہو، خواہ عقیدہ اور ایمان سے ہو یا دنیا کے معاملات سے ہو. نمبر 1 عقیدہ ایمان سے ہو، دوسرا تعلق اس کا معاملات سے ہو، تیسرا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں. یا خود اپنے نفس کا حق ہو. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ حق جو ہے. سر جی آپ تھوڑا سپیڈ اپنی ہلکی رکھے نا، ہمارے لکھنے میں سمجھ نہیں آتی، دیر لگتی ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سوری. جی جزاک اللہ. اچھا اب ہم بات کر رہے تھے کہ تواصو بالحق، تو اس میں حق کس چیز کا نام ہے؟ حق پکی اور سچی بات جو عدل و انصاف کے مطابق ہو، پہلی شرط اس کی. دوسرا وہ بات چاہے عقیدہ اور ایمانیات سے تعلق رکھتی ہو یا معاملات سے. یا تیسری بات حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں. حتیٰ کہ وہ حقوق اپنے نفس کے ہی کیوں نہ ہوں. ان پر اب لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا اب ان پر ہمیں صرف خود عمل نہیں کرنا، ٹھیک، بلکہ اس کے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی تاکید کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرتی، معاشی، سیاسی توازن اور مضبوطی کا باعث بنے گی. تو میں خود بھی کروں اور میں دوسروں کو بھی اسی کی نصیحت اور وصیت کروں. کیوں؟ معاشرہ تو سب انسانوں، جب اچھائی کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور وہ تواصی بالحق پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو نصیحت بھی کریں گے، تو پھر جا کے اصلاح ہوگی اور معاشرہ، دنیا بھی ہماری ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کی فیض و برکات بھی نازل ہوں گی. کیونکہ ایمان اور عمل صالح کرنے سے اور تواصی بالحق ادا کرنے سے نہ میں خود صرف ٹھیک ہو رہا ہوں بلکہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم تواصی بالحق، ایمان عمل صالح کے بعد ہم کیا کام کریں گے؟ تواصی بالحق. بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آ جاتا ہے نا سر؟ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. بھئی عمل کا نیک عمل کیا ہے؟ نیکی جس کا حکم دیا اس کو کرنا، امر بالمعروف، اور برائی جس سے منع کیا اسے رک جانا، یہ عمل صالح ہے. یہ عمل صالح ہی کا حصہ ہے. جی سر جزاک اللہ. اب آپ کو میں آیات لکھوا رہا ہوں جو عمل صالح، تواصی بالحق کے حوالے سے قرآن کی آیات. میں چند ایک کروں گا، باقی آپ لکھ لیں. پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت 78 اور 79، 78 اور 79. اب بڑے غور سے سنیں قرآن کس طرح اس بات کو کھول کے بیان کر رہا ہے.
लोइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल, लानत की गई बनी इसराइल पर, अला लिसान दाऊदा, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से, व ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से। ये कौन लोग हैं? ये अंबिया अल्लाह हैं। इनकी ज़बान से लानत की गई है बनी इसराइल पर। क्यों? नंबर 1, ज़ालिका बिमा असौ, वो इस वजह से लानत की गई कि वो नाफरमानी करते थे, यानी अमल साले नहीं करते थे। वह कानू यातदून, और वो बुराइयों से रुकते नहीं थे, वो बुराइयां करते थे। अब आगे ना, अब अगली हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूं वो है तवासी बिल हक। कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, वो बुराइयों से रोकते नहीं थे। ये है तवासी बिल हक। लबीस मा कानू यफअलून, कितना बुरा काम करते थे कि वो नेकियों का हुक्म नहीं देते थे, बुराइयों से रोकते नहीं थे। इसकी वजह से उन पर लानत हुई, इसकी वजह से वो दुनिया में और आखिरत में मलऊन ठहरे। आपने देखा कि यहाँ कानू ला यतनाहौना अनिल अन मुनकर, कि वो बुराई से नहीं रोकते थे। अच्छा, आगे लिखें सूरह आराफ की आयत 163 से 166, 163 से 166। अच्छा, आप जरा बड़े गौर से सुनिए और समझिए, आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। मैं आपको उसका खुलासा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपने खुद पढ़ना है, फिर इसको उसके तर्जमे पर गौर करना है। बस बड़ा मशहूर वाक़या आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने मना कर दिया था बनी इसराइल को कि वो हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा अच्छा चलें, अल्लाह ने मना किया तो उन्होंने एक बड़ा बहाना और हीला ढूंढा। वो क्या? शरारती कौम थी ना भाई, अल्लाह ने कह दिया मना हो जाओ, इबादत करो उस दिन, जैसे हमें जुम्मे के दिन का हुक्म है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मछलियां खूब, अल्लाह ताला जब आजमाइश में डालते हैं तो सैटरडे को खूब मछलियां आती थी और उनको मना था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नालियां खोद के ना गड्ढे बना लिए, ताकि जब, और ये सैटरडे से पहले करके आ जाते थे हफ्ते के दिन से। अब सैटरडे को वो मछलियां आती, पानी वो उन नालियों के जरिए वो घरों में जाकर बंद हो जाती और ये सैटरडे को पकड़ लेते। अच्छा, अब जब ये सूरत हाल थी तो उनमें से कुछ लोगों ने उनको मना किया, कुछ ने मना किया ही नहीं, और कुछ उनसे मिल गए। तो अजाब से कौन से लोग बचे थे? सर सिर्फ बिना करने वाले हाँ, सिर्फ हक की वसीयत करने वाले बचे थे। बाकी कुरान पढ़ लें, उनमें सारे के सारे जो थे वो अल्लाह की पकड़ का शिकार हो गए। ये है कुरान से कि वो हम तवासी बिल हक करें, नहीं करेंगे तो अल्लाह की पकड़ में आएंगे। ये थी आयत आराफ की 163 ता 166। एक और आयत लिखें, ये सब समझें, कुरान की नज़र में समझें। सूरह अनफाल की आयत 25 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने से बचो जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। वालमू, अच्छी तरह जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह, तो ये फितना कब, और सिर्फ उन्हीं को नहीं मुसीबत पड़ेगी जो बुराई करते हैं, बल्कि हर एक उस फितने में शिकार हो जाएगा, अजाब में पकड़ा जाएगा। भला क्यों, ये क्यों पकड़े जाएंगे बाकी लोग? सर बाकी लोगों ने तो आसो बिल हक नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली, ये है
آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ عوام اور خواص کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو لہٰذا اللہ اس قوم کو عذاب کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے جس کے اندر برائی ہو رہی ہو اور کوئی اہل حق اس کو روکنے کا بندوبست نہ کرے۔ سوچیں ذرا، قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن تو بار بار اس لیے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر وہ قوم نقصان میں ہے جو 4 کام نہ کرے۔ 2 پہلے ہو گئے ہیں، تیسرا تواصوا بالحق ہے۔ تو آیت انفال کی 25 پہ کوئی سوال ہو؟ اب انتہا دیکھیے، قرآن نے حق، یہ قرآن حجت تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ حق میں اس وقت حجت ہے جب تو نے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کیا، اور تیرے خلاف حجت ہے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی جب تو نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، تیرے خلاف حجت ہوگا۔ سنیں سورہ آل عمران لکھیں 104، میں پڑھ رہا ہوں پہلے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ کیا چیز ہے بلا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ وتواصوا ہاں، یہ تواصوا بالحق ہے۔ ویری گڈ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے، تواصوا بالحق کرے۔ اور اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی گروہ فلاح پائے گا۔ وہ جو آپ نے دیکھا نا کہ سر یہ اللہ آل عمران کی آیت نمبر بتا دیجئے گا۔ 104۔ اب آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیں جو بنی اسرائیل کی مچھلیوں پکڑنے کا معاملہ ہے، بالکل یہاں وہی کہا جا رہا ہے۔ فلاح صرف انہوں نے پائے جنہوں نے روکا۔ اولئک هم المفلحون، آیت 104 میں، یہی وہ لوگ ہیں، صرف یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ ادا کریں گے، جو تواصوا بالحق کریں گے۔ آخری آیت سورہ آل عمران کی 110، یہ آیتیں بڑی توجہ سے پڑھیں۔ آل عمران 110 میں اللہ تعالیٰ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب بڑے غور سے سمجھنا اور سوال کریں۔ تم یعنی امت مسلمہ، تم بہترین امت ہو، کس شرط کے ساتھ؟ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے تم بہترین امت ہو۔ تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم تواصی بالحق کرتے ہو، اس لیے تم بہتر ہو۔ اور کرتے اس حالت میں ہو وہ تؤمنون باللہ، سب ایمان کے وجہ کی بنیاد پر یہ کرتے ہو کیونکہ تو ایمان تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اور میں جو امت مسلمہ ہیں آج، اگر ہم نہ نیکی کا حکم دیں نہ برائی کو روکیں، یعنی تواصی بالحق نہ کریں، تو کیا ہم بہترین امت پھر بھی ہوں گے؟ نہیں سر جی، نہیں۔ ہاں، پھر ہم بدترین امت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے ہائے ہائے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب اب بھی اس نبی پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ چند لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کی اکثریت گناہوں کی عادی ہے، فاسق ہے۔ یہ تھیں آیات قرآن کی جو ہم نے دلیل کے طور پر کہ کتنا قرآن کی نظر میں، سنت کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برائی کو مٹانے کے لیے، اسی نیکی کو قائم کرنے کے لیے مدینے میں قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ، اور جب اقتدار ملا
مکے میں قرآن کی بنیاد پر اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس حالت میں بھی کام کیا، تواصی بالحق، اور مدینے میں جب ریاست قائم ہوئی، آپ سربراہ بنے، تو پورا اقتدار اور قوت کے ساتھ برائی کو مٹایا اور نیکی کو فروغ دیا۔ کوئی سوال تواصی بالحق پر؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو متواصل بالحق ہے، یہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے یا کچھ اس میں خصوصیات ہونی چاہیے کہ یہ کرائٹیریا ہے کہ صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات سنیے، آپ کو پہلے خود اپنی انفرادی حیثیت میں ایمان، عمل صالح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ مؤثر طریقے پر تواصی بالحق کر سکیں گے۔ پہلا کام، شرط یہ کہ میں خود بھی پابند ہوں۔ لیکن اگر میں اس عمل کو کرنے میں مشغول ہوں، کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں، پھر بھی میرے اوپر لازم ہے کہ میں یہ تواصی بالحق کا فریضہ سر انجام دوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں، جب میں اس کا لوگوں کو بھی بتاؤں گا تو پھر میں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کروں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خواتین جو ہیں، آپ کے گھروں میں آپ کا پورا کنٹرول ہے بچوں پر، گھر کے معاملات پر، ٹی وی، مکس گیدرنگ، ہر چیز میں آپ نے نہ خود کرنا ہے نہ دوسروں کو اسی کرنے کے لیے نصیحت کرنی ہے۔ بڑا آسان ہے۔ میرا اندر سے دل گواہی دیتا ہے، جب میں ایمان لے آتا ہوں تو وہ ایمان مجھ سے کیا مطالبے کرتا ہے، قرآن نے انہی کا تو بیان کیا ہے۔ ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی، مرد، عورت، اور اپنی حیثیت کے مطابق، حکمران اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ جو آپ کے میڈیا پہ گندگیاں چل رہی ہیں نا، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ملک میں اسلامی حکومت ہوتی تو قرآن و سنت کی بات کو عام کیا جاتا اور اس کے خلاف ہر بات کو مٹایا جاتا۔ یہ ہے تواصی بالحق۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ جی سر، ہم خواتین جو ہیں سب سے زیادہ ہمارا جو دو عمل ہیں اس پہ اگر ہم خود صحیح طرح عمل کریں، پھر اپنی اولاد کو بھی کروا سکتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کو بھی۔ پردہ اور یہ ہندوانہ رسومات، یہ تو مکمل ہمارا ہے نا خواتین کا۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیں، خود پردہ کریں، اور پھر ہم دوسروں کو بھی حکمت سے اس بات پہ آمادہ کریں۔ اپنے بچوں کی مہندیاں نہ کریں، ہندوانہ رسمیں، دوسروں کے گھر نہ جائیں ایسی رسموں میں، تو پھر ہم دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، آپ ان سے گریز کریں۔ وہ بہت بڑی دو خرابیاں ہیں جو ہم خواتین کی وجہ سے ہیں۔ سر گھروں میں حکومت ہی خواتین کی ہے اصل میں۔ یہ آپ نے بالکل، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی، اور ذکیہ صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں کن گھروں سے ہی آتی ہیں نا، اگر ان کی تربیت ٹھیک ہو، ان کو تواصی بالحق کے تحت ان کے والدین ان کو کی پرورش کریں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ حرام لوگ نہ کھائیں، حلال کمائیں، حلال پہ قناعت کر لیں۔ دین کی کوئی بات جو ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے۔ برائی سے روکا ہے تو وہ برائی اگر نہیں رکیں گے تو تباہی مچائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان معاشروں کا حال، پاکستان کا حال دیکھ لیں۔ کوئی سوال؟ سر آج کل تو لڑکیاں خراب ہیں لڑکوں سے زیادہ۔ سر ہمیں جو ہے قرآن گھروں و کا ماحول سنت، خراب ہے، گھروں کا ماحول خراب ہے، والدین لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی کمانوں میں لگی ہوئی ہیں کمائی میں، اور مرد بھی، اور ان کو تربیت جو نسل تیار کرنی ہے ان کا بہت ضروری کام ہے، اس سے غافل ہیں ہم۔ جی سر بالکل صحیح سر کہا جی، آپ آج نے۔ مائیں ڈرتی ہیں بیٹیوں سے کہ ان کو کچھ کہا تو آگے سے بدتمیزی نہ کرے یا اس طرح ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ نے میڈم بڑی پیاری بات کہی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے
کہ مائیں آقا جنےگی. مائیں یعنی ان کی اولاد ایسی ہوگی کہ وہ ماں غلام ہوگی گویا ان کی، اور وہ آقا ہوں گے. یہ جو سر آپ جی نے وہ کہا، لونڈی کا آتا ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. ہاں یہ وہی مطلب، جزاک اللہ، کہ عورت جو ہے وہ ماں جس کا درجہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کاش کاش ہم دین کے اصولوں کو سمجھتے، ان پہ عمل کرتے. آپ یقین مانیں ہم آج بھی ترستے ہیں اس ماں کی محبت کو. اس عمر میں وہ رہ رہ کے یاد آتی ہیں کہ کتنی شفیق تھی، کس قدر انہوں نے ہمیں برائی سے بچایا اور روکا، کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. آمین سر جی، آمین. آمین سر جی، بالکل آمین. صحیح السلام کہا ہے علیکم کہ پہلے والی مائیں اب جی. نہیں ہیں، جو مائیں پہلے تھیں وہ مائیں اب نہیں ہیں. تو آپ ماں یقین کا مانیں، آپ یقین ماں مانیں، ہم دنیا میں اللہ نے کس قدر ڈگریاں ہم نے لیں، بڑے بڑے عہدے دیکھے، لیکن ہم اس ماں سے ہمیشہ ڈرتے تھے، کیونکہ اس نے تربیت کر کے ہمیں اس قابل بنایا اللہ کے فضل سے. سر جی اور ایسی کنڈیشن ہوتی تھی کہ شادی ہو بھی گئی تھی، بچے تھے، تب بھی ڈرتے تھے. بے شک بے شک، یہ آپ نے اور میں نے اپنی جان پر دیکھا ہے، اپنے ذات میں دیکھا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں آج ڈگریوں کے ساتھ کن کے بچے کیا کر رہے ہیں. آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ملک کی تباہی بربادی کی کوئی ایسا عمل برا نہیں ہے جو ہم نہ کر رہے ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں. سر جی یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی مائیں تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی، اور اب مائیں پڑھی لکھی بھی ہیں اور انہیں کوئی عقل نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے. وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ اللہ سے ڈرتی تھی. وہ بالکل ایسی ڈرتی تھیں کہ وہ ہمیں بھی قابو میں رکھتی تھی. آج کی ماں جب پڑھی لکھی آپ کہتے ہیں تو وہ جہالت انہوں نے پڑھی ہے. ہوں. آپ کے پاس بی اے کی ڈگری، ایم اے کی ڈگری، ایم ایس سی، انجینئرنگ، فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اخلاق، اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے. آپ ڈے ون سے مخلوط اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہاں شرم و حیا کا نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. اور آپ کو پتہ ہے شرم و حیا ایمان، آدھا ایمان ہے. ایمان کی ڈیفینیشنز میں نے پڑھائی ہیں آپ کو، حدیثیں میں نے کو سنائی ہیں آپ کو. یہی تو غلط ہوا کہ آج ہم اس پڑھے لکھے جاہل کو، جو قرآن و سنت پر نہ سمجھتا ہے، نہ اس کا ایمان ہے، نہ اس پر عمل ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہے اصل میں عقل کا معیار. عقل کا معیار قرآن و سنت پر ایمان اور اس پر عمل ہے، یاد رکھیں. اس لیے سر ہمیں ایسی حدیثیں، قرآن و سنت کی حدیثیں یاد کرنی چاہیے تاکہ اگلے کو ہم جواب تو دے سکیں. اگر حق کی بات کریں تو ہمیں اتنا علم تو ہو نا سر کہ ہم اگلے کو جواب دے سکیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے فورم پہ ہم گئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے دنیا کے جاہلوں سے، جب ہم نے قرآن کے دلائل سے ان سے بات کی ہے اور ان کو کہا کہ آج اب دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں، امت مسلمان کو دیکھ لیں، ذلت میں کیوں لتھڑی ہوئی ہے، کیوں گڑھوں میں گری ہوئی ہے. اور ان عربوں کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں بھی دیکھ لیں کہ بعد میں اس قرآن اور سنت نے ان کو کیا بنا دیا. یہی حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے بھی اس امت کے مرضوں کا، یہ ساری جو اس کو مرض لاحق ہے، اس کا علاج قرآن و سنت ہے. اس کو ہمیں خود یقین نہیں ہے. ان سے پوچھیں جو امریکہ کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ دنیا میں خدا یہ ہے، نعوذ باللہ کیوں بھاگا ہے افغانستان سے، کس ذلت سے بھاگا ہے. اگر دنیا میں ٹیکنالوجی یہ کچھ سب کچھ ہوتی تو یہ تاریخ کو، یہ آج 2023 میں دیکھنے کو یہ نہ ملتا.
جی سر، ایک ماں درست ہو جائے ساری قوم درست ہو جائے گی. بس قرآن و سنت سے آپ جب تک اس کو معیار بنائیں گے نا تو انشاءاللہ درست ہو جائے گی. جب اس کو چھوڑیں گے تو ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہوگی. آپ ذرا اس حدیث پہ جب غور کریں، آپ سب غور کریں. حضرت عمر راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کی ترقی رفتیں صرف قرآن سے وابستہ ہے. وہ یدعو بہ آخرین، جو اس قرآن کو چھوڑیں گی وہ ذلیل و خوار ہوں گی. تاریخ گواہ ہے. اور یہی سورت پڑھ رہے ہیں آپ کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آمنو کا مطلب ہے قرآن پر ایمان. قرآن پر ایمان لائے گا تو آٹومیٹیکلی پھر اس کے توحید، رسالت، آخرت، ارکان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے قرآن کو سمجھے، پڑھے سمجھے، اس پہ عمل کرے. کوئی سوال یہاں تک؟ ٹائم مکمل ہو رہا ہے. اب آخری رہ گئی یہ چیز، وہ تواصوا بالصبر. ذرا صبر کو پڑھ کے آئیے، قرآن سے بھی دیکھیے. اور میں کچھ آیات آپ کو بھیجتا ہوں صبر کے حوالے سے، اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ کل آپ سمجھیں کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے اس دین اسلام میں. ہمارے اخلاق اور سیرت و کردار میں صبر وہ چیز ہے جو اس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. اور صبر ہے تو انشاءاللہ کامیابی تک پہنچنے کا راستہ پھر اس صبر کی وجہ سے آسان ہو جائے گا. تو صبر کیا ہے، حصول صبر کے لیے کیا کرنا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل ہمارا ٹاپک ہوگا. اور اگر آج کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو ضرور پوچھیں. سر اگر کوئی حق کی بات کسی کے آگے پیش کی جائے قرآن و سنت کے مطابق، اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے جدا ہو جانا چاہیے نا، اسے پھر دوبارہ نہ اسے بحث کرنی چاہیے نا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا. اگر تو وہ ناسمجھی میں کر رہا ہے، وہ اس کا مقصد سمجھنا ہے، پھر آپ اگر وہ کوئی ناگوار بات بھی کہہ دے تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے. لیکن اگر وہ مذاق اڑا رہا ہے سامنے سے اور آپ کو صاف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ سورہ 16 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 125 ہے. تو اگر وہ مذاق پہ اتر آیا ہے اور تو چپ کر کے الگ ہو جانا چاہیے، اور اس سے سلام، دعا اور اچھا رویہ بھی جاری رکھنا چاہیے. کیا پتہ کل وہ راغب ہو جائے، آپ کے بیمار ہو، تکلیف میں ہو، پتہ چلے پھر آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے بالکل الگ ہو کے اور اس سے کٹ آف نہ ہوں. ڈسٹنس پہ ضرور رہیں برے لوگوں سے، ان کے اعمال سے، لیکن دعوت کا کانٹیکٹ ان سے نہ چھوڑیں. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ. جی سر. سر اپنوں سے تو پھر بھی سر بات کر لیتا ہے بندہ، لیکن جو غیر ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا، سر پھر تو ہم ان کو نہیں روک سکتے نا، پھر لڑائی جھگڑا ہوگا. وہ ان لوگوں سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی دیکھو، بات سنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے بالکل نہ پڑیں، آپ ان کو بہترین انداز میں سمجھا دیں، اس کے بعد عمل نہیں کرتے تو آئیں گے ہمارے پاس. آپ بھی جس طرح ایک بے پردہ لڑکی ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے تو اب ماڈرن بن کے رہنا ہے، الٹرا ماڈرن، اور آپ اس کو اس وقت بالکل نہ سمجھائیں، لیکن ہاں کسی ایسی مشکل میں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو، اس کو سمجھنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ اس کو ضرور سمجھیں. اسی لیے جب السلام آپ لوگوں کی عادت کے لیے جائیں نا بیماری پہ، اس وقت بات کریں تو وہ سنتے ہیں، تو ان موقعوں سے فائدہ چاہیے. سر دوبٹے غائب ہو گئے ہیں سر، استغفر اللہ، کیا کریں. اللہ سے، یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، سب لوگ دعا کریں کہ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے بچے صحیح سلامت ان کو واپس لوٹا دے.
تو ذرا کل صبر کو پڑھ کے آئیے. میں آج بھیج رہا ہوں آپ کو ابھی ایک ہینڈ آؤٹ، اس کو بھی پرنٹ کرا لیجئے، کھول لیجئے، تاکہ ہم کل اس مضمون کو اور صبر جو اخلاق کا بہت اہم حصہ ہے، اخلاقی تعلیمات اور فضائل کا، کل ہم اس کو سمجھیں گے، تاکہ ہم پھر اس فریضے سے بھی عہدہ برا ہو سکیں کہ تواصوا بالصبر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک آپ کو اس پاک کلام کو سمجھانے کا بہت اجر دے، اور سر آمین ہم لوگ بھی سیکھیں اور عمل کریں، اور ہم لوگوں کی اولادیں بھی. آمین. آمین. اللہ آمین ثم آمین. آمین آمین. ہم سب کو السلام اولادوں کی ایسی فکر ہونی چاہیے جیسے آپ کو فکر ہے. آمین. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے کہا نا کہ جیسے خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں اقتدار تو بنیادی طور پہ خواتین کا ہے، لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو دل و جان سے چاہتی ہیں کہ اللہ کا نظام اپنے گھروں میں قائم کریں، لیکن ان کے پاس ویسا اقتدار، ویسی طاقت نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انہیں کس طریقے سے اپنے اس کو ڈھالنا چاہیے، خاندان کو، بچوں کو، جب ان کے پاس وہ اقتدار ہی نہیں ہے؟ اچھا میری یہ بات میرا سنیں. پہلے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی. اگر کوئی ایسی خاتون مجبور ہے کہ گھر کا ماحول انتہائی برا ہے اور اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اصلاحی پروگرام کو پوری طرح نافذ کر سکے. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ قرآن میں جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عورت کا کتنا درجہ بلند ہے جو فرعون کی بیوی ہے. قرآن میں سورۃ مریم میں اس ساری ہاں اس کا ذکر ہے 66 نمبر سورت. تغابن پتہ نہیں کون. اچھا تو آپ کو اپنا ذاتی حیثیت میں وہ خاتون جس کا گھر میں اس طرح کا کردار نہیں ہے، وہ اپنے اخلاق، اپنے سیرت و کردار سے اپنے بچوں کے سامنے پیش کرے گی، اور وہ خاموشی سے جب بھی موقع ہو وہ اپنے بچوں کو ہدایت و تواصی بالحق کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ان حالات کے اندر جو بھی مساعی ہوگی، جس پہ اخلاص اور خود بھی عمل کر کے اپنا عملی نمونہ بھی بنے گی، اور بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم جب بھی اس کو موقع ملے، جب بھی اس کو ایکسیس ہو تو وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دے گا، کیونکہ وہ مشکل حال بلکہ زیادہ اجر دے گا. سر غصے سے نہیں بلکہ محبت سے یہ کام ہوگا. بالکل بالکل بالکل، ہر کام محبت سے. سر دوسرا دعائیں تو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی تو ہے نا. آپ اگر خاتون خانہ انتہائی مومنہ ہو، یقین مانے وہ اپنے پورے خاندان کو، میاں کو، سب کو ڈھال سکتی ہے، کیونکہ اگر ان کے سامنے اس کردار کا مظاہرہ ہو اور وہ کردار اس گھر کا کے لیے نمونہ ہو، تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی پھیر دے. جی سر، اللہ پاک بہت نزدیک سے اپنے بندے کی فریادیں سنتا ہے. بے شک بے شک، وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے. بالکل.